باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ عزاداری چینل۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مجلس ترحیم برائے صالح ثواب حبیب محسن زیدی مرحوم ابن علی محسن زیدی مرحوم علی محسن زیدی مرحوم ابن حبیب حسن زیدی مرحوم کے صالح ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ قبل مجلس تلاوت کلام پاک ہوگی۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے مولانا سید حیدر علی تابش صاحب قبلہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد پیشخانی ہوگی۔ پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب شفق فیض آبادی صاحب، مولانا سید محمد کاظم صاحب، اور پیشخانی کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ، پرنسپل وسیق عربی کالج فیض آباد۔ بعد مجلس نواخوانی ہوگی۔ نواخوانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب زہیر سلطان پوری صاحب۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حبیب محسن زیدی مرحوم ابن علی محسن زیدی مرحوم علی محسن زیدی مرحوم ابن حبیب حسن زیدی مرحوم کو ارسال کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے مولانا سید حیدر علی تابش صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الغفور العزيز وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهو تفور بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم القدير یہ تھے جناب مولانا سید حیدر علی تابش صاحب جو تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ اب میں پیشخانی کے لیے گزارش کروں گا جناب شفق فیض آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ شہجا رہے ہیں لاش اکبر پایالی اکبر پایالی شہجا رہے ہیں لاش اکبر پایالی اکبر پایالی
یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایا علی سرور پایا علی دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی نظروں میں شاہ کی دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی نظروں میں شاہ کی نیزہ لگا جو سینہ اکبر پایا علی اکبر پایا علی پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے تربت کو تر کرے پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے تربت کو تر کرے روتے ہیں شاہ تربت اصغر پایا علی اصغر پایا علی زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر جلتی زمین پر زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر جلتی زمین پر خنجر چلا جو گردن سرور پایا علی سرور پایا علی بعد حسین کوفے سے بازار شام تک بازار شام تک بعد حسین کوفے سے بازار شام تک بازار شام تک دروں کے داغ عابد لاغر پایا علی لاغر پایا علی کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین اے میرے نور عین کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین اے میرے نور عین بولے حسین لاش اکبر پایا علی اکبر پایا علی آئے مدد کو کون کے عباس بھی نہیں عباس بھی نہیں آئے مدد کو کون کے عباس بھی نہیں عباس بھی نہیں ہوتا ہے ظلم آپ کی دختر پایا علی دختر پایا علی اللهم صل على محمد وآل محمد
یہ تھے جناب شفق فیض آبادی صاحب، جو بڑے ہی اچھے انداز میں کلام پیش کر رہے تھے، بہت ہی مخصوص انداز تھا۔ اس سے پہلے کہ اگلے شاعر کو آواز دی جائے، اگلے شاعر کے استقبال میں 4 مصرے ملاحظہ کریں گے کہ عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو، عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو، جہان ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو، عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو، جہان ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو، فروع دین نبھاؤ اگر حسینی ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو۔ تو پڑھے نہ کہنا شہ مشرقین والے ہیں، زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں، زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں۔ آئیے حضرات انہی اشعار کے زیر سایہ مؤدبانہ التماس کروں گا جناب مولانا سید محمد کاظم صاحب سے کہ وہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ ہم غم شاہ میں مجلس کو بپا کہتے ہیں، اس طرح اجرِ رسالت کو ادا کرتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ہر کسی کو یہ سعادت نہیں ملنے والی، خوش نصب ذکر شہ کرب و بلا کہتے ہیں، خوش نصب ذکر شہ کرب و بلا کہتے ہیں۔ مسکرا کے علی اصغر نے کہا آدا سے، جیتنے والے ہی میدان میں ہنسا کرتے ہیں، جیتنے والے ہی میدان میں ہنسا کرتے ہیں۔ حضرت یہ 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں بزبان ممدو جناب امام حسین علیہ السلام کی زبانی قطع بند کی صورت میں، جیتنے والے ہی میدان میں ہنسا کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، بولے شبیر مظالم کی یہ بدلی کیا ہے، بولے شبیر مظالم کی یہ بدلی کیا ہے، ہم تو طوفانوں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں، موت بھی ذکر خدا سے نہ ہمیں روک سکی، ہم سر نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، ہم سر نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ یہ 2 شعر مصاحب کے ملاحظہ فرما لیں، ہم سر نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، لاش اکبر پہ
یہ شہ سے کہا مجبوری نے، لاش اکبر پہ یہ شہ سے کہا مجبوری نے، ایسے لاشیں کہیں بوڑھوں سے اٹھا کرتے ہیں، سیلیاں کھائی سکینہ نے تو زینب سے کہا، کیا یتیموں سے اسی طرح ملا کرتے ہیں، کیا یتیموں سے اسی طرح ملا کرتے ہیں، ہم غم شاہ ہمیں مجلس کو بپا کرتے ہیں۔ اور یہ مقطع کا شعر پیش خدمت ہم ادا فرمائیں کہ ان کو بھی زائر شبیر لکھے گا کاظم، ان کو بھی زائر شبیر لکھے گا کاظم، کربلا جانے کی جو لوگ دعا کرتے ہیں، کربلا جانے کی جو لوگ دعا کرتے ہیں۔ یہ تھے جناب مولانا سید محمد قاسم صاحب جو پیشخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، بہت ہی اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں خطابت کے لیے استاد محترم کو آواز دوں، 4 مصرے موت کے حوالے سے ہیں، ملاحظہ کریں گے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے، کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے، تو یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ آئیے حضرات انہی 4 مصروں کے زیر سایہ مؤدبانہ التماس کروں گا استاد محترم عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیق عربی کالج سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے مدلل گفتگو سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات قبلہ کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ شیعہ آزاداری چینل کے ناظرین اور فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے حاضرین سے التماس ہے کہ وہ پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم حبیب محسن زیدی ابن علی محسن زیدی مرحوم کے نام ایصال فرما دیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم علی محسن زیدی ابن حبیب حسن زیدی کے نام ایصال فرما دیں۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك صلوات عليهم من ربهم وأولئك هم المهتدون صلوات پروردگار عالم انسانوں کی آزمائش اور امتحان کا ذکر کر رہا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں سے من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے والانفس اور جانوں کے ذریعے والثمرات اور اولاد کے ذریعے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ اے میرے پیغمبر آپ ان صابرین کو بشارت دے دیجئے جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور ہم اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانے والے ہیں وہی لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے درود ہے ورحمت اور رحمت ہے اولئک هم المہتدون اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں رب کائنات نے قرآن کریم میں جا بجا صاحبان ایمان کے امتحان کا تذکرہ کیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے وهم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج
نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو منزل امتحان و آزمائش میں لائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو سننے کی بھی طاقت دی اور دیکھنے کی بھی صلاحیت دی، یعنی امتیاز حق و باطل کی صلاحیت دے کر کے انسان کو رب کائنات نے آزمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ پروردگار جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ انبیاء کے امتحانات کا تذکرہ، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما وقال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا کلمات کے ذریعے، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ جناب ابراہیم نے امتحان میں کامیابی کے بعد کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارا یہ منصب امامت ہماری ذریت میں ہو۔ جواب ملا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب، میرا یہ عہدہ ظالمین نہیں پا سکتے ہیں، ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کائنات میں تمام مخلوقات کے درمیان منزل امتحان میں صرف انسان ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ امتحان ملائکہ سے کیوں نہیں مختص کیا گیا؟ یہ امتحان حیوانات کا کیوں نہیں لیا گیا؟ عزیزوں یاد رکھیں کہ انسان اور ملائک اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے ملائک کو جس انداز میں پیدا کیا ہے اس میں ملائک کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ملائک گناہ کر سکیں۔ ملائک کو اللہ نے پیدا کیا تو عقل و شعور اور وجدان عطا کیا ہے، خواہشات نہیں دیا ہے، تمنائیں نہیں دی ہیں، لہٰذا وہ صرف اور صرف عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، ان کے پاس خواہشات نہیں۔ دوسری طرف جانور وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل و شعور نہیں دیا، وجدان عطا نہیں کیا، صرف خواہشات ان کو عطا کیا ہے۔ خواہشات کی وہ تکمیل کرنا جانتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے مالک راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ روزی یا یہ روٹی یہ رزق ہم کو عزت سے مل رہا ہے یا ذلت سے مل رہا ہے، اس سے سروکار نہیں۔ خواہشات ہیں تو اس کی تکمیل کرنا جانتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل و شعور بھی عطا کیا ہے اور عقل و شعور کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی دی ہیں، یعنی انسان اگر عقل و شعور سے کام لے تو ملائک سے افضل کہلاتا ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اگر خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا کا مصداق بنتا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر کہلاتا ہے، جانور جیسے یا جانوروں سے بدتر۔ تو انسان آگے بڑھے تو ملک سے افضل، انسان پستیوں میں آئے تو جانوروں سے بدتر، یعنی عقل و شعور بھی ہے خواہشات بھی ہے، عقل و شعور کے کمال پر پہنچے تو مسجود ملک بنے، خواہشات کی پستیوں میں گرے تو جانوروں سے بدتر کہلائے۔ تو جہاں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے اور پستی میں جانے کی بھی صلاحیت ہے وہی امتحان ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے متضاد صلاحیت کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے، یہ انسان عالم بھی ہے، یہ انسان جاہل بھی ہے، یہ انسان ظالم بھی ہے، یہ انسان مظلوم بھی ہے، یہ انسان شجاع بھی ہے، یہ انسان بزدل بھی ہے، یہ انسان شریف بھی ہے، یہ انسان لئیم بھی ہے، یہ انسان سخی بھی ہے، یہ انسان بخیل بھی ہے، یہ انسان شرافتوں کا پیکر بھی ہے، یہ انسان خباثتوں کا مجسمہ بھی ہے۔ انسان جب اپنی رذالت پر آتا ہے تو پتھروں کے آگے پیشانی ٹیک دیتا ہے، اور جب اپنے کمال پر آتا ہے تو ملائک کی پیشانی اپنے قدموں پر جھکا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے
کہ انسانوں کے امتحان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ امتحان مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، اور عزیزوں یاد رکھیں کہ جیسا امتحان ویسے ہی حالات۔ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ عام طور سے جب تک کسی کو جانچا نہ جائے، جب تک کسی کو آزمایا نہ جائے، تو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کون سے صفات پائے جاتے ہیں اور کون سے صفات نہیں پائے جاتے۔ جب تک کہ صلاحیتیں سامنے نہیں آتی ہیں، اس وقت تک اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور اس کے اندر کیا کمیاں ہیں۔ انسان کے بارے میں اسی وقت معلوم کیا جائے گا کہ جب اس کی صلاحیتیں سامنے آئیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان نووارد کسی مجمع میں آ گیا، مجلس میں آ گیا، مجلس میں آنے کے بعد میں اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا یہ نام ہے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگوں سے پوچھا کس بات کا انتظار ہے؟ کہ مجلس کے لوازمات ہیں، ان میں پہلے پیشخوانی ہوتی ہے، مرنے والے کے لیے تعزیتی نظم پڑھی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے تعزیتی نظم کہی، وہ نہیں آئے۔ جن کو پیشخوانی کرنا تھا وہ نہیں آئے، جس ذاکر اور خطیب سے وعدہ تھا وہ بھی نہیں آئے۔ اس لیے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی انتظار کرتے ہوئے۔ اس نے کہا اچھا آپ تھوڑا سا وقت مجھے دیجئے، مرنے والے کی خصوصیت بتائیے، مرنے والا کیسا تھا اس کے بارے میں بتائیے۔ لوگوں نے بتایا جوان سال کی مجلس ہے، لوگوں نے بتایا بڑا نیک نوجوان تھا، بڑا مذہبی نوجوان تھا۔ اس کے اعتبار سے انہوں نے چند شعر کہے اور پھر آ کر کے ممبر پر پڑھ دیا۔ جب انہوں نے شعر کہا تو لوگوں نے ان کو شاعر جانا، جب تک شعر نہیں کہا تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شاعر ہیں۔ انہوں نے خوش الہانی میں پڑھا، بڑے اچھے انداز میں کلام کو سنایا، تو معلوم یہ ہوا کہ شعر کہتے بھی ہیں اور شعر اچھا پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ خطیب کا انتظار آپ کریں گے؟ کہ نہیں، ان کو آنا ہوتا اب تک آ چکے ہوتے۔ کہا اجازت ہے میں مجلس پڑھ دوں؟ کہاں آپ ہی پڑھ دیجئے۔ اب جو خطابت شروع کی تو خطابت ہی نہیں تھی بلکہ عالمانہ انداز بھی تھا۔ ابھی تک کوئی ان کو نہیں جانتا تھا کہ یہ عالم ہیں یا جاہل ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے خطابت شروع کی معلوم یہ ہو گیا کہ یہ خطیب بھی ہیں، یہ عالم بھی ہیں، یہ صاحب صلاحیت بھی ہیں، یہ ذی استعداد بھی ہیں۔ مجلس ختم ہو گئی، یعنی شاعری ظاہر ہو گئی، پڑھنے کے انداز سے لوگ واقف ہو گئے، خطابت سے لوگ واقف ہو گئے، علم ان کا آشکار ہو گیا۔ اسی دوران کسی نے آ کر کے اپنی پریشانی بیان کی، انہوں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ تھا وہ نکال کر کے ان کو دے دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سخی بھی ہیں، کنجوس نہیں ہیں، بخیل نہیں ہیں۔ اسی دوران دیکھا کہ ایک بھیانک جانور مجمع کی طرف آ رہا ہے، یہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے لوگوں کو زخمی ہونے سے بچا لیا اور اس جانور کو وہاں سے دور کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے۔ تو ہم جب تک کہ صلاحیت سامنے نہ آ جائے اس وقت تک ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والا کن صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے کمیوں کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میدان جنگ نہ ہو، میدان کارزار نہ ہو تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میدان میں ثابت قدم کون ہے۔ اگر شدید جنگ نہ ہو تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میدان سے گروہ سپاہ کون ہے، میدان سے فرار اختیار کرنے والا کون ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اور آپ اگر کسی کا امتحان لیتے ہیں، کسی کو آزماتے ہیں تو اس لیے آزماتے ہیں کہ ہم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں، تو پروردگار کیوں آزماتا ہے؟ وہ تو عالم ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، وہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، وہ ہم کو آزماتا ہے۔ اور یہ آزمائش بھی اللہ مختلف اقسام کی لیتا ہے، ایک طرح کی آزمائش نہیں، ایک طرح کا امتحان نہیں، بلکہ امتحانات بھی الگ الگ۔ خدا اس لیے آزماتا ہے کہ تاکہ
ہماری جو صلاحیتیں قوت میں ہیں وہ عمل میں آ جائیں۔ صلاحیت کا پایا جانا اور ہے اور صلاحیتوں کا عمل میں آنا اور ہے۔ اس لیے پروردگار عالم اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جیسا امتحان ہوگا اسی اعتبار سے انسان کو درجہ بھی ملے گا۔ یہ نہیں کہ سب کا امتحان برابر۔ یاد رکھیں کہ اگر شکر کا امتحان لینا ہے تو اس کے لیے نعمتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کو نعمت عطا کرنا یہ خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ تو اگر شکر کا امتحان لینا ہے تو اس کے لیے نعمتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ امتحان لینا ہے کہ یہ عادل ہے یا نہیں، تو اس کے لیے حاکم ہونا ضروری ہے۔ اقتدار پا کر کے یہ عدالت برتتا ہے یا نہیں، یہ عدل کے ساتھ کام لیتا ہے یا نہیں، تو عدالت کے لیے اقتدار کا ہونا ضروری ہے، عدالت کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ آدمی ظلم کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کے لیے صاحب اختیار ہونا ضروری ہے۔ تو جیسا امتحان ہوگا ویسے ہی حالات فراہم کیے جائیں گے، ویسے ہی اسباب فراہم کیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے انسان کو درجہ دیا جائے گا۔ انہی امتحانات میں سب سے اہم ترین امتحان اور سب سے بڑا امتحان امتحان صبر ہے۔ صبر کا امتحان ان تمام امتحان میں سب سے بڑا امتحان ہے۔ ظاہر سے بات ہے کہ اگر 5ویں کی ڈگری لینا ہے تو امتحان اس اعتبار سے ہوگا، ہائی اسکول کا پرچہ دینا ہے تو امتحان اس اعتبار سے ہوگا، انٹر کا امتحان لینا ہے تو اس اعتبار سے ہوگا، آپ ریسرچ اسکالر ہیں تو محنت اس اعتبار سے ہوگی۔ جیسا امتحان ویسی درجہ، یا جتنا بڑا درجہ اتنا ہی بڑا امتحان۔ کبھی کبھی شخصیتوں کے لیے ذریعہ امتحان بنتی ہیں۔ اگر وہ شخصیتیں سامنے نہ ہوں تو پھر یاد رکھیں کہ صلاحیتیں پردے میں رہ جائیں گی۔ اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیت پردے میں رہ جاتی، اگر نمرود نہ ہوتا تو خلیلیت ظاہر نہ ہوتی، اگر یزید نہ ہوتا تو حسینیت کا اندازہ نہ ہوتا، اور اسی کو پلٹ دیا جائے، اگر ابراہیم نہ ہوتے تو نمرودیت ظاہر نہیں ہونے پاتی، اگر موسیٰ نہ ہوتے تو فرعون کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ فرعون کتنا سفاک و ظالم تھا، اگر امام حسین جیسا اچھا نہ ہوتا تو یزید جیسا برا دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ شخصیتوں کے لیے امتحان کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو عزیزوں، جیسا امتحان ہوگا اسی اعتبار سے درجہ انسان کو ملے گا۔ تو سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ سب سے بڑا امتحان امتحان صبر ہے۔ اور صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کریم نے جا بجا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اے میرے پیغمبر، آپ صابرین کو بشارت دے دیجئے، جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ تو صبر کے معنی کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم جہاں سے لفظ کو لیتے ہیں مفہوم وہاں سے نہیں لیتے۔ صبر کے لفظ کو ہم نے مذہب سے لیا ہے، لفظ صبر کو ہم نے قرآن سے لیا ہے، لیکن مفہوم لوگوں نے اپنے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ صبر کے معنی بعض لوگوں نے یہ بتائے کہ ارباب مذہب نے صبر کے معنی یہ سمجھایا ہے، یعنی صبر کی تلقین کے لیے زور اس لیے دیا ہے کہ صاحبان اقتدار نے ان کو آمادہ کیا تاکہ کمزوروں کے لیے مزاحمت کا راستہ بند ہو جائے، کمزور لوگ اپنی آواز نہ بلند کر سکے۔ یعنی انسان جب کچھ نہ کر سکے تو صبر کرے۔ روزمرہ کی مثالوں میں مثال کے طور پر بڑی محنت کی،
ہر سال کمپٹیشن میں بیٹھے اور نتیجہ کیا نکلا کہ ناکام ہوئے. لوگوں نے کہا صبر کیجیے، اس لیے کہ جتنا کر سکتے تو اتنا کیا، اب آپ کے بس میں نہیں ہے. اس کے معنی بھی صبر لوگوں نے ایک معنی یہ بھی بتایا. دوسرے کیا کہ بیٹا مر گیا، عزیز مر گیا، صبر کیجیے. یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو واپس لا نہیں سکتے، لہذا صبر کیجیے. یعنی ایک اعتبار سے دنیا نے یہ سمجھایا کہ صبر مجبوری کا نام ہے، لہذا صبر مجبور افراد کرتے ہیں، جبکہ صبر طاقت کا نام ہے، صبر کمزوری کا نام نہیں ہے. یعنی ہم جب کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کو صبر کرنا چاہیے. دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہوا، انہوں نے ان کو کچھ باتیں کہیں، انہوں نے ان کو کچھ باتیں کہیں، انہوں نے ان کو سنایا، انہوں نے ان کو سنایا. بات آگے بڑھی، انہوں نے ان کی نالی بند کر دیا، دوسرے نے ان کا راستہ بند کر دیا. دونوں نے ایک دوسرے پر مقدمہ کر دیا. اب پیشی پہ پیشی ہے، حاضری پر حاضری ہے. آخر میں 7-8 سال کے بعد تھک کر کے بیٹھ گئے. کیا ہوا؟ کہ بھائی ہم نے تو صبر کر لیا، ہم نے تو اللہ کے حوالے کر دیا، تو کیا خدا پہلے نہیں تھا؟ اگر صبر کرنا تھا تو پہلے ہی مرحلے میں کر لینا چاہیے تھا. یہ اب صبر کیوں ہے؟ یہ آخری منزل میں آ کر کے صبر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا خدا پہلے نہیں تھا؟ کیا پہلے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے؟ یعنی جب مجبور ہو گئے تو اس کا نام صبر. یہ مفہوم سماج کا ہے، یہ مفہوم معاشرے کا ہے، لیکن دین نے اس کے برعکس معنی بتائے. صبر طاقت کا نام ہے. کمزور انسان صبر نہیں کرتے ہیں، طاقت والے صبر کرتے ہیں. چنانچہ علماء اخلاق نے صبر کی تعریف جو کی ہے وہ یہ کہ جب ٹکراؤ ہو خواہشات میں، جذبات میں اور عقل میں، جذبات کو دبا کر کے عقل کے فیصلے پر عمل کیا جائے، اسی کا نام ہے صبر. اسی کو کہتے ہیں صبر. تو صبر طاقت کا نام ہے، صبر قوت کا نام ہے. چنانچہ امام حسن علیہ السلام مدینے میں ہے. امام حسن علیہ السلام آپ کے بھائیوں میں جناب عباس اور محمد حنفیہ جیسے بھائی بھی ہیں. امیر المومنین کے جتنے فرزند وہ سب شیروں کے شیر. مدینہ وہ ہے جو امام حسن کی عظمت کو پہچانتا ہے. امام حسن خود صاحب روب و جلال تھے. چنانچہ ام المومنین کہتی ہیں کہ مجھے حسن کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. وہ روب تھا، وہ جلال تھا. اور چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر امیر المومنین نے امام حسن کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو میدان سے واپس لے جائیں. امام حسن کو دیکھا تو ام المومنین خاموشی سے امام حسن کے ساتھ میدان جمل سے چلی گئی. حاکم شام سے صلح ہو چکی ہے. حاکم شام نے امام حسن کو خط لکھا کہ خوارج نے بغاوت کی ہے، آپ ایک لشکر لیجئے اور جائیے اور جا کر کے اس بغاوت کو ختم کیجئے، اس باغی کا سر کچل دیجئے. امام حسن نے جواب دیا کہ کیا تم نے مجھے اپنا ماتحت سمجھ رکھا ہے کہ تم نے کہہ دیا اور میں لشکر لے کر کے چلا جاؤں گا؟ یاد رکھو صلح کرنے کے بعد جب میں نے تلوار رکھ دی ہے تو رکھ دی ہے. اگر مجھے تلوار اٹھانا پڑی تو سب سے پہلے تیرے خلاف اٹھاؤں گا. آئندہ مجھے کسی حکم دینے کی کوشش نہ کرنا. یہ ہے امام حسن علیہ السلام، مدینے میں موجود ہیں. ایک اجنبی داخل ہوتا ہے جو پھٹا حال ہے، لباس بھی اس کے صحیح نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ کوئی چلا آ رہا ہے، صاحب جلال، صاحب شکو. اس نے پوچھا حیرت سے، یہ کون؟ یہ نورانی پیکر، یہ شخصیت، یہ کون ہے؟ کہ یہ حسن ابن علی. کہ حسن ابن علی؟
کیونکہ شام والوں کے ذہن میں امیر المومنین کا بغض بھرا ہوا تھا، لہذا اس نے انجام سے بے پرواہ ہو کر کے امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ بتائیے، اگر کسی کا وطن ہو، اس کے چاہنے والے ہوں، اس کے ماننے والے ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کے فرزند ہوں، بڑا خاندان ہو، اس کو اس کے علاقے میں کوئی برا بھلا کہہ کر کے جا سکتا ہے؟ امام حسن کچھ نہ کہتے، خاموش رہتے تو اس کا قتل ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ امام حسن اس کا جواب دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے؟ 2-4 ہاتھ اس کو مار دیا جاتا، اس کی پٹائی ہو جاتی؟ نہیں، امام حسن نے اشارے سے اس کو روکا اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ یہ بتاؤ کہ حسن مجتبیٰ سے تمہاری کیا عداوت ہے؟ کہ میری کوئی عداوت نہیں۔ کہ پھر تم حسن مجتبیٰ کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ جب تم حسن مجتبیٰ سے کوئی دشمنی تمہاری ذاتی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ تم یہاں پر نووارد ہو۔ کہا ہاں، میں شام سے آج ہی آیا ہوں۔ کہا کوئی رکنے کا ٹھکانہ؟ کا نہیں۔ امام حسن نے کہا کہ تمہارا لباس بوسیدہ ہے، حکم دیا اس کو نیا لباس لا کر کے دیا جائے، اس کے پاس سامان حیات نہیں ہے، اس کو رقم فراہم کی جائے، یہ بھوکا معلوم ہو رہا ہے، آئے ہو تو کچھ کھایا نہیں ہوگا؟ کہا ہاں بھوکا ہوں۔ کہا کھانے کا انتظام کیا جائے، اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے۔ جیسے ہی اس نے سنا قدموں پر گر گیا اور کہتا خدا خوب جانتا ہے کہ اپنے منصب کو کہاں رکھے۔ اب قرآن کریم کی آیت وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ کیوں امام بنایا؟ اس لیے کہ وہ صابر ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کرنا صبر ہے۔ تو صبر طاقت والے کرتے ہیں، کمزور و بزدل نہیں کرتے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یعنی جذبات کو دبا کر کے عقل کے فیصلے پر عمل کیا جائے، اسی کا نام ہے صبر۔ صبر برمحل اقدام کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم میں 20 صابر ہیں تو میدان جنگ میں 200 پر غالب آئیں گے۔ اب یہ میدان جنگ میں صبر کر کے کیسے دشمن پر غالب آیا جا سکتا ہے؟ صبر کے معنی اگر یہ ہیں کہ تلوار رکھ دیا جائے، صبر کے معنی یہ ہیں کہ نیزوں کو رکھ دیا جائے تو دشمن آئے گا، حملہ کرے گا اور ختم کر کے چلا جائے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میدان جہاد میں صبر کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ میدان جہاد میں کیا ہے؟ صبر کے معنی کیا ہے؟ یعنی عقل کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ جب جذبات اور عقل میں ٹکراؤ ہو تو جذبات کو دبایا جائے اور عقل کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، دشمن قریب آ گیا ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ حفاظت کی جائے، عقل یہی کہتی ہے کہ دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ تو اب یہاں پر تلوار نہ چلانا بے صبری ہے، تلوار کا نہ چلانا یہ بے صبری ہے۔ یہاں اگر تلوار نہ چلائی جائے تو اس کو بے صبری کہا جائے گا۔ یہاں پر اگر میدان سے فرار اختیار کیا جائے تو اس کو بے صبری کہا جائے گا کہ یہ انسان صابر نہیں ہے۔ کیوں صابر نہیں ہے؟ کیونکہ میدان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ اب آئیے پیغمبر اسلام مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو لے کر کے چلے۔ آپ مکے سے قریب پہنچے، اہل مکہ نے اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا ہم آپ کو اندر مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ یہیں سے واپس جائیے اور ہم سے صلح کیجیے۔ نبی کریم نے وہاں پر صلح کی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی میدان میں نظر نہیں آئے،
انہوں نے تلواریں کھینچ لی، کیونکہ تعداد میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں۔ نبی کریم روک رہے ہیں کہ تلواروں کو نیام میں رکھو، اور آپ ان کی فلو کو قبول کر رہے ہیں، پیشکش کو، ان کی شرطوں کو مانتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر عقل کہتی ہے کہ اگر تلوار چلی تو دین بدنام ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو تلوار چلی ہے، جنگ ہوئی ہے، وہ مدینہ کی سرحدوں کے قریب، مکے سے دور۔ یہاں پر اگر تلوار چل گئی تو اسلام بدنام ہوگا کہ مدینے سے اتنی مسافت کو طے کرنے کے بعد یہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا یہاں پر تلوار کو روک لینا صبر ہے، وہاں تلوار کو میان سے نکالنا صبر ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں تلوار کا چلانا صبر ہے اور کہیں تلوار کا روک لینا صبر ہے۔ کئی 25 سال تک تلوار کو نیام میں رکھ کے گھر میں بیٹھ جانا صبر ہے، کہیں جمل میں اور صفین میں اور نہروان میں تلوار لے کے نظر آنا صبر ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ایک مفہوم اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیے گریہ نہیں، اگر ہم روئے تو یہ بے صبری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، جناب ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اس موقع پر پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو نہیں رونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب دل پر چوٹ لگے گی تو آنکھوں سے اشک بہیں گے، آنسو بہانا منافی صبر نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہی آنسو بہانا عین صبر بھی ہے اور یہی آنسو بہانا بے صبری بھی ہے، لیکن موقع اور محل دیکھا جائے گا۔ اگر غم میں رویا جائے تو یہ عین صبر ہے، غم میں آنسو بہایا جائے تو یہ صبر ہے، اور اگر ڈر کر کے آنسو بہایا جائے تو یہ بے صبری ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ انسان رو کہاں رہا ہے۔ اگر کسی جگہ پر کسی جانور کے خوف سے انسان روئے تو اسی کا نام بے صبری ہے، اور مصیبتوں کے درمیان روئے تو اسی کا نام عین صبر ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سانپ کو دیکھا، خوف طاری ہوا اور گریہ شروع ہو گیا۔ صبر اور شجاعت دونوں توأم ہیں، جہاں صبر ہے وہاں شجاعت، اور جہاں شجاعت ہے وہاں صبر ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر نہیں پایا جاتا تو بہادر نہیں ہے، اور اگر وہ شجاع نہیں ہے تو صابر نہیں ہوگا۔ نبی کریم نے شجاعت کی تعریف کی کہ ان اللہ یحب الشجاع ولو قتل حی، اللہ شجاعت کو دوست رکھتا ہے اگرچہ ایک سانپ کا قتل کر دینا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان کی ادنا ترین شجاعت یہ ہے کہ وہ سانپ کو قتل کر دے، یہ ادنا ترین شجاعت ہے کہ جو انسان سانپ کو قتل کر دے تو وہ معمولی درجے کا بہادر کہا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو سانپ سے بھی خوفزدہ ہو جائے تو اس کو بزدل کہا جائے گا، شجاع نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قیادت امت کی ذمہ داری اس کو دی جائے گی کہ جہاں علم بھی پایا جاتا ہے شجاعت بھی پائی جاتی ہے۔ ان اللہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان ہے صبر کا۔ شکر کا امتحان کمتر درجے کا ہے، باقی چیزوں کا امتحان کمتر درجے کا ہے، لیکن صبر کا امتحان سب سے بڑا امتحان ہے۔ اور یہ امتحان انبیاء نے دیا۔ یاد رکھیں کہ امتحان صبر کے لیے مصیبتوں کا آنا ضروری ہے، ورنہ اگر صرف نعمت ہی نعمت ہے تو انسان امتحان شکر تو دے سکتا ہے
مگر امتحان صبر نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ کس سے؟ خوف سے، بھوک سے، جان سے، اولاد سے۔ اور جب انسان کامیاب ہو جائے تو قرآن کہتا ہے بشر الصابرین الذین، اے میرے پیغمبر آپ ان صابرین کو بشارت دیجئے جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اس کی بارگاہ میں لوٹ کر کے جانے والے۔ چنانچہ نعمتوں پر شکر بہت سے لوگ کرتے ہیں، خدا نعمت کو سلب اس لیے کرتا ہے اور محروم اس لیے رکھتا ہے کہ دیکھیں یہ نعمت نہ ملنے پر بھی صبر کر رہا ہے یا نہیں۔ خالی نعمتوں کے درمیان نعمتوں کے درمیان شکر کر رہا ہے، نعمت نہیں ہے تو کیا اس کے باوجود بھی وہ شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت سے ملاقات کی کہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، دونوں پیر نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھیں، اور وہ شکر پروردگار ادا کر رہی تھی۔ شکراً للہ، اللہ کا شکر ہے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ نے تجھ کو کون سی نعمت دی ہے کہ جو تو کہہ رہے کہ شکراً علی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے نعمت عطا کی ہے میں اسی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہ وہ نعمت کیا ہے؟ کہ نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے قلب صابر دیا ہے، زبان شاکر دیا ہے، کہ صبر کرنے والا دل کے مصیبت پر ہم نے صبر کیا اور شکر کرنے والی زبان عطا کی ہے۔ اور دوسرے میں کیوں نہ شکر ادا کروں کہ پروردگار عالم نے گناہ کے جو اعضاء ذریعہ بن سکتے تھے ان ذریعوں کو لے کر کے مجھے محفوظ کر دیا۔ تو ان حالات میں بھی انسان شکر پروردگار ادا کرتا ہے۔ عزیزوں، صبر کے لیے مصیبتوں کا آنا ضروری ہے۔ اگر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ انسان امتحان صبر میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ اور انبیاء کرام کا پروردگار عالم نے امتحان لیا اور اوصیاء خدا نے کبھی بھی مصیبتوں کے دفع ہونے کے لیے دعا نہیں کی۔ ہم دعا کرتے ہیں یہ پریشانی دور ہو جائے، وہ پریشانی دور ہو جائے۔ پریشانی دور ہو جائے گی تو ہم صبر کے امتحان میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ صبر کا امتحان اسی وقت ہوگا جب مصیبتیں آئیں گی، اور ہم نے پہلے ہی دعا کر دیا کہ پروردگارہ مصیبت نہیں آئے، تو جب مصیبت نہیں آئی تو صبر کے امتحان میں ہم شریک نہیں ہوئے، اور جب شریک نہیں ہوئے تو ہم کو وہ درجہ نہیں مل سکتا ہے جو صبر کے امتحان میں کامیابی کے بعد ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے رفع بلا کے لیے دعا نہیں کی کہ پروردگارہ مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ والوں نے جب بھی دعا کی تو دعا ثابت قدم رہنے کی دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پروردگارہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور مصیبتوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ۔ اور جب مصیبتوں میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو سب سے بڑی ڈگری یہ ملتی ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا نے کسی اور کے ساتھ ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہو جائے اور خدا یہ اعلان کرے کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب یہیں پر آ کر کے آپ دیکھیں کہ کس انداز میں کربلا والوں کا صبر کیا ہے اور انبیاء کا صبر کیا ہے۔ جناب آدم نے صبر کیا اپنے بیٹے کی شہادت پر،
قتل پر سب سے پہلے بیٹے کا داغ جس نے اٹھایا وہ جناب آدم تھے. جناب آدم نے اٹھایا وہ صدمہ، وہ داغ جناب آدم نے اٹھایا. لیکن جناب آدم نے صدمہ اس وقت اٹھایا جب حابیل قتل کر دیے گئے، اس سے پہلے نہیں. حادثات ہو جاتے ہیں، بہت سے جوان اپنے والدین کو داغ دے جاتے ہیں، والدین صبر کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ آزمائش اور یہ امتحان اس لیے ہے کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے صاحبان ایمان کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس لیے امتحان ہے. بغیر امتحان کے ہم وہ درجات نہیں پا سکتے ہیں، اس کامیابی کو نہیں پا سکتے ہیں. اور جتنا ظرف ہوتا ہے اسی اعتبار سے پروردگار آزماتا بھی ہے، اسی اعتبار سے مصیبت میں پروردگار عالم مبتلا کرتا ہے. تو جناب آدم نے اپنے فرزند کا داغ اٹھایا اور صبر کیا. لیکن صبر کب کیا؟ جناب حابیل کی شہادت کے بعد. اس کے برخلاف آپ دیکھیں کہ کربلا کا صبر اس سے عظیم ہے. یعنی فرزند کو رخصت کر رہے ہیں تو معلوم ہے کہ یہ شہید ہونے جا رہا ہے. تو جناب آدم کا صبر شروع ہوا شہادت کے بعد، اور امام حسین کا صبر شروع ہوا حیات علی اکبر میں اسی وقت. دوسرے آئیے جناب ابراہیم، جناب نوح کا صبر. جناب نوح نے 950 سال تک صبر کیا، تبلیغ کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے. اور پھر اس کے بعد میں جب دیکھا کہ قوم اللہ کے راستے پر نہیں آ رہی ہے تو آپ نے بد دعا کی. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. جناب نوح نے کہا پروردگارا روئے زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ. ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا وکفارا، اور ان کی اولادیں بھی یا فاجر پیدا ہوں گی یا کافر پیدا ہوں گی، یا فاجر پیدا ہوں گی یا کافر پیدا ہوں گی. جناب نوح جب تک خود ستائے جاتے رہے اس وقت تک صبر کیا، اس وقت تک بد دعا نہیں کی. عزیزوں یاد رکھیں کہ انبیاء کا اپنی امت کے لیے بد دعا کرنا، چاہے وہ جناب ادریس ہوں یا جناب نوح ہوں یا جناب شعیب ہوں یا جناب صالح ہوں، یہ تمام قوموں پر انبیاء کی بد دعا کے نتیجے میں جو عذاب آیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے صبر کی انتہا معلوم ہو گئی، تحمل کی حد ختم ہو گئی. جب صبر نہ کر سکے تو بد دعا کی. آل محمد کا مصیبتوں کے مقابلے میں بد دعا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے صبر کی سرحدیں کہاں تک ہیں نہیں معلوم، ان کے صبر کی انتہا کہاں تک ہے نہیں معلوم. تو جناب نوح نے اس وقت بد دعا کی جب معلوم یہ ہوا کہ ان کی اولاد فاسق و فاجر پیدا ہو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو یا فاجر ہوگی یا کافر ہوگی. یعنی جناب نوح بارگاہ پروردگار میں عرض کر رہے ہیں میرے مالک، انہوں نے مجھے ستایا، میں نے صبر کیا، لیکن ان کی اولاد بھی ایسی ہی پیدا ہوگی تو یہ میرے آنے والی نسل کو پریشان کرے گی، یہ ہماری اولاد کو ستائیں گے، لہذا ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے. یعنی جناب نوح نے اپنے مصائب پر صبر کیا لیکن یہ گوارا نہیں کیا، یہ برداشت نہیں کیا کہ آنے والی اولاد بھی ان کافروں کی اولاد کے ذریعے ستائی جائے. اب آئیے جنگ صفین کا موقع، امیر المومنین کی تلوار چل رہی ہے اور رک رہی ہے. مالک اشتر نے مقتولین کو شمار کیا، مسکرائے، مولا تھوڑا ہی تو کم رہ گیا تھا آپ سے.
امیر المومنین نے جواب دیا مالک کیا سوچ رہے ہو؟ یا دل میں سوچا کہ ہم نے بھی اتنے ہی قتل کر دیے جتنے تقریباً مولا نے قتل کیے تھے. کہ مالک کیا سوچ رہے ہو؟ سنو مالک، میری تلوار چل کر کے رک اس لیے جاتی تھی کہ میں صلبوں کا جائزہ لیتا تھا. میں صلبوں کا جائزہ لیتا تھا. اگر 70ویں صلب میں بھی کوئی صاحب ایمان پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو میں تلوار کو روک لیتا تھا، قتل نہیں کرتا تھا. میں کہوں گا مولا آپ ان کو قتل کریں، اس لیے کہ مومن ان کی نسل میں 10ویں پشت میں، 12ویں پشت میں، 40ویں پشت میں پیدا ہوگا. لیکن یہ 9 تو کافر پیدا ہوں گے. اگر 30ویں پشت میں آنے والا صاحب ایمان ہے تو 29 تو ظالم پیدا ہوں گے. اور یہ 29 آپ کی اولاد کو ستائیں گے. کوئی آپ کے حسن کو ستائے گا، کوئی آپ کے حسین پر ظلم کرے گا، کوئی آپ کے زین العابدین پر ظلم کرے گا، کوئی آپ کے محمد باقر پر ظلم کرے گا. یہ سب آپ کی اولاد کو ستائیں گے. لہٰذا ایک مومن اگر ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جانے دیجئے. آپ کی تلوار چل رہی ہے تو ان کو قتل کر دیجئے. امیر المومنین جواب دیں گے کہ اپنی اولاد کا ستایا جانا گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک مومن جو پیدا ہونے والا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تو یہ منزل ہے کس کی؟ یہ منزل صبر ہے جناب نوح کی، اور یہ منزل ہے اہل بیت کی کہ جہاں صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے. پیغمبر اسلام کہتے ہیں ما اوذی النبی قط تو کما اوذیت. کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مصیبتیں میں نے اٹھائی ہیں. پیغمبر اسلام نے پوری تاریخ نبوت کا جائزہ لیا. اب جو پیغمبر نے کہہ دیا تو تاریخ نبوت کے مصائب ایک طرف ہیں اور نبی کریم کی مصیبتیں ایک طرف ہیں. اور شاید یہی رمز اور راز تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی میری مصیبتیں مکے اور فاران کی چوٹیوں سے شروع ہوتی ہیں، یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کا سلسلہ کربلا تک پہنچتا ہے. وہاں تک ان مصائب کا سلسلہ ہے، ان مصیبتوں کا سلسلہ ہے. تو عزیزوں، مومن کو آزمایا جائے گا. مصیبتیں آئیں گی امتحان صبر کے لیے. یاد رکھیں کہ مصیبت آنے کے بعد 2 چیزیں ہیں، یا تو انسان شکوہ کرے، یا تو انسان فریاد کرے، یا تو انسان جزا اور فضا کرے، قضا اور قدر الہی کے خلاف بولے. یاد رکھیں کہ ایسا کہنے سے جانے والا تو واپس نہیں آئے گا. مصیبت تو کم نہیں ہوگی مگر ملنے والا اجر ضرور رک جائے گا. اگر انسان خدا کی تقدیر پر راضی ہے، اس نے جو امانت دی تھی اس کو واپس لے لیا ہے، تو یاد رکھیں کہ پروردگار عالم وہ اجر دے گا جو صابرین کا اجر ہے. یہ مجلس ایک نوجوان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. جوان سال، تعلیم یافتہ، گھر والوں کے لیے امید کا مرکز، اہل بیت کا چاہنے والا، نماز کا پابند، عزادار مظلوم کربلا، ماں کے لیے بہت ہی مشکل گھڑی. عزیزوں، یاد رکھیں کہ پروردگار عالم کی آزمائش کا ایک ذریعہ. چنانچہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا ایک لوتا بیٹا، بڑا ہونہار، پورے علاقے کا محبوب بیٹا، انتقال ہو گیا. پوری بستی کو بہت افسوس. اس عورت نے شکر پروردگار ادا کیا، قضا اور قدر الہی پر وہ راضی رہی. چنانچہ جناب موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ سے راز و نیاز کیا اور کہا میرے مالک، اس ضعیفہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی سہارا تھا اس عورت کا، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا میں نہیں رہا. جناب موسیٰ کو وحی ہوئے، موسیٰ
میں تم کو جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم کو ایک کام کرنا ہوگا۔ فلاں باغ میں جاؤ اور اس باغ میں جو سب سے اچھا پھول ہو، جو تم کو سب سے بہتر لگے، اس پھول کو تم توڑ کر کے لے آؤ۔ جناب موسیٰ باغ میں گئے، سیر کیا، مختلف درختوں کا جائزہ لیا، کہیں 8 پھول، کہیں 10 پھول، کہیں اس سے زیادہ، کہیں اس سے کم۔ ایک درخت پر دیکھا کہ بڑا خوبصورت پھول، مگر اس پر ایک ہی پھول تھا جو تمام پھولوں میں منفرد۔ جناب موسیٰ کی نگاہ اس پر ٹھہری کہ اللہ نے کہا جو تم کو سب سے پسند ہو اس کو تم لے کر کے آنا۔ جناب موسیٰ نے اس پھول کو توڑا اور کوہ طور پر آ گئے۔ آواز آئی موسیٰ، اس باغ میں بہت پھول تھے، بہت سے درخت پہ 20 اور 25 پھول لگے ہوئے تھے، کیوں نہیں تم نے وہاں سے توڑ لیا؟ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا، تو نے ہی کہا تھا کہ جو سب سے اچھا لگے اس کو توڑ کر کے لانا۔ موسیٰ تمہاری بات کا جواب ہو گیا۔ جب بندے ہمارے نزدیک محبوب بن جاتے ہیں تو ہم اسی ذریعے سے ان کو آزماتے ہیں، ہم ان کا امتحان اسی انداز میں لیتے ہیں۔ وہ جنت کی نعمتوں میں آ گیا ہے، ماں کو ہم نے صبر دے دیا ہے، صبر کے اوپر ہم اجر عطا کریں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، یاد رکھیں کہ انبیاء میں پریشان تو لوگ ہوئے، لیکن جان سے امتحان سب نے نہیں دیا۔ جناب یحییٰ شہید ہوئے، جناب حابیل شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ باقی انبیاء کو دیکھیں آپ، پریشانیاں آئیں، حالات ناگفتہ بے ہوئے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو اپنی جان کا بھی امتحان دینا ہوا۔ عزیزوں، جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کو لے کر کے آئیں، کہاں پر؟ جہاں پر آبادی نہیں تھی، پانی ایک مشکیزے میں تھا، وہ ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اب جناب ہاجرہ پریشان ہے۔ جناب ابراہیم جب چھوڑ کر کے جا رہے تھے، جناب اسماعیل کو کم سن ہے جناب اسماعیل، تو اس وقت یہ دعا کر رہے تھے کہ پروردگارا تو ان کو اپنے ثمرات سے رزق عطا کر، اور ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ لوگ کھنچ کر کے ان کی طرف آئیں۔ یعنی جناب ابراہیم جا رہے ہیں تو یہ تحفظ کا انتظام کر کے جا رہے ہیں، دعا کر کے جا رہے ہیں۔ جناب ہاجرہ مضطرب ہوئے، قریب تھا کہ اسماعیل پیاس سے مر جائیں، لیکن جیسے ہی قریب موت پہنچے، اللہ نے حیات کو بچا لیا، اللہ نے امتحان منسوخ کر دیا، پانی فراہم کر دیا۔ چشمہ زمزم سے جناب اسماعیل سیراب ہو گئے، یعنی اسماعیل بھی امتحان کی منزل میں آئے، لیکن امتحان ہوا نہیں، امتحان ٹل گیا۔ یہ اسماعیل کا امتحان تھا، لیکن کربلا میں فخر اسماعیل، جناب علی اصغر کو لے کر کے امام حسین میدان میں آئے، امتحان ٹلا نہیں بلکہ امتحان ہوا، بچہ تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا۔ عزیزوں، اس کے بعد جناب ابراہیم کا دوسرا جان سے امتحان، یعنی جناب اسماعیل کو لے کر کے آپ قربان گاہ میں آئے۔ جناب ابراہیم قربان کرنے والے، جناب اسماعیل قربان ہونے والے، اور اس منزل پر جناب اسماعیل یہ عرض کرتے ہیں جناب ابراہیم سے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کیا جناب اسماعیل کا گلا کٹ گیا؟ کیا جناب اسماعیل کی جان چلی گئی؟ کہا نہیں، اللہ نے عین وقت پر دمبا بھیج دیا، جناب اسماعیل کی جان بچ گئی، جناب اسماعیل محفوظ ہو گئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ قربانی گلا کٹانے کا نام نہیں ہے، قربانی منزل ذبح پر لیٹ جانے کا نام ہے۔
جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا، اور جب لیٹنے کے لیے تیار ہوئے تو جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو قربانی اس عمل کو کہتے ہیں جہاں پر اس مقام پر لیٹ جایا جائے جہاں پر جان جا سکتی ہو، جان گئی نہیں۔ آئیے یہی منظر ہجرت کے موقع کا بھی ہے، پیغمبر اسلام کی جان خطرے میں ہے، نبی کریم کہتے ہیں کہ یا علی تم ہمارے بستر پر سو جاؤ، تمہارے لیٹ رہنے سے ہماری جان بچ جائے گی، میری زندگی محفوظ رہ جائے گی۔ امیر المومنین نے جب یہ سنا کہ ہمارے لیٹ جانے سے پیغمبر کی جان بچ جائے گی تو تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے سجدہ شکر کیا، اور یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے اس موقع پر انجام دیا۔ امیر المومنین کہاں لیٹے؟ 40 کھچی ہوئی تلواروں کے درمیان، یعنی اس مقام پر لیٹے کہ جہاں پر جان جا سکتی تھی، اور قربانی نام ہے اس جگہ پر لیٹ جانے کا کہ جہاں پر جان جا سکتی ہے، جان جاتی نہیں، جان جا سکتی ہے۔ اسماعیل بھی لیٹے قربان گاہ میں، امیر المومنین بھی قربان گاہ میں لیٹے۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں ہجرت کی شب نبی کا بستر مقتل تھا، پھولوں کی سیج نہیں تھا، وہاں تلواریں کھچی ہوئی تھیں، علی اپنی زندگی کو داؤں پر لگا کر کے پیغمبر کو بچا رہے تھے۔ اب ذرا فرق پہچانے کہ دونوں قربان گاہ میں لیٹے، جناب اسماعیل بھی لیٹے، امیر المومنین بھی لیٹے، لیکن دونوں کے جواب میں فرق ہے۔ جناب اسماعیل جب لیٹے تو کہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، امیر المومنین جب لیٹے تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو عزیزوں اتنی بات تو بچہ بھی ایک جانتا ہے کہ صبر کہاں کیا جاتا ہے اور شکر کہاں کیا جاتا ہے۔ اسماعیل لیٹے، انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا، یعنی قربان گاہ پر لیٹنا اسماعیل مصیبت سمجھ رہے تھے، اس لیے اعلان کیا کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ قربان گاہ پر لیٹنا علی اپنے لیے نعمت سمجھ رہے تھے، اس لیے سجدہ شکر بجا لائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں جناب اسماعیل، جناب ابراہیم کی جن نے جناب اسماعیل کو قربان گاہ میں لٹایا، مگر اسماعیل کی جان بچ گئی، اسماعیل شہید نہیں ہوئی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ چھری کا نشان گلے پر رہ گیا۔ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل واپس آئے، جناب ہاجرہ نے پوچھا یہ گلے پر نشان کیسا ہے؟ جناب ابراہیم نے پورا واقعہ سنایا، اپنے خواب کو بیان کیا۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب ہاجرہ اس صدمے میں بیمار پڑی، صرف انہوں نے چھری کا نشان دیکھا تھا کہ اگر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا، میرے بیٹے کے گلے پر اگر خنجر چل جاتا تو کیا ہوتا۔ اب آپ ذرا تقابل کریں کربلا والوں کے صبر سے اور جناب ابراہیم کے صبر سے۔ یہ جناب ام لیلہ ہیں جو فخر ہاجرہ ہیں۔ جناب علی اکبر کو امام مظلوم نے رن میں جانے کی اجازت دی، جس انداز میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے کڑیل جوان کو رخصت کیا ہے۔ عزیزوں بیٹوں کا اس دنیا سے چلا جانا اور ہوتا ہے، لیکن شہید ہونے کے لیے اپنے جوان بیٹے کو رخصت کرنا یہ کربلا والوں ہی کے قلب کا کام تھا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، پروردگارہ گواہ رہنا، اب میں تیری بارگاہ میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہت رکھتا ہے۔ عزیزوں جناب علی اکبر کو امام حسین نے رخصت کر دیا۔ رخصت کرنے کے بعد امام اپنی جگہ پر رکے نہیں بلکہ ذوالجناح پر سوار ہوئے علی اکبر کے پیچھے پیچھے چل دیے۔
جناب علی اکبر جو تیز رفتاری سے مقتل کی جانب جا رہے تھے، امام حسین ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اچانک جناب علی اکبر کو احساس ہوا کہ کوئی بلندی سے گرا ہے۔ اب جو رکے اور مڑ کر کے دیکھا تو معلوم یہ ہوا گرنے والا کوئی اور نہیں، وہی رخصت کرنے والا بوڑھا باپ۔ جناب علی اکبر اپنے گھوڑے سے اترے، اپنے بابا کو سہارا دیا، بابا کو گھوڑے پر بٹھایا۔ اے میرے بابا، آپ مجھے رخصت کر چکے تھے، اب کیوں آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ عجب جملہ مظلوم کربلا نے کہا، اے میرے لال علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو ہم سے ایسا سوال نہ کرتے۔ ارباب عزا مقتل میں جناب علی اکبر آئے۔ ماں جس نے بیٹے کو رخصت کر دیا تھا لیکن در خیمہ پر آ گئیں، مقتل کی جانب نہیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ ادھر نامحرموں کا مجمع ہے، امام کے چہرے پر نگاہ ہے، یہ امام وقت ہیں لیکن ہیں باپ۔ اگر میرا بیٹا مشکلوں میں ہوگا تو چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ام لیلہ نے کہا، میرے وارث خیر تو ہے؟ کہا ہاں ابھی خیر ہے۔ میرے علی اکبر کے مقابلے میں ایسا پہلوان آیا ہے جو سیر و سیراب ہے، میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے۔ انفرادی مقابلے میں میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کامیاب ہو۔ اے ام لیلہ، خیمے میں جاؤ، مصلی پر بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ جناب ام لیلہ خیمے میں آئیں، بارگاہ پروردگار میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، او پروردگار، یعقوب کربلا سے یوسف کربلا کو ملا دے۔ ابھی ماں کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، علی اکبر واپس آ گئے۔ ام لیلہ نے رخ انور کو ایک مرتبہ اور دیکھا، امام حسین کے سامنے ایک جملہ کہا، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ وہ علی اکبر جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، ذرا سوچئے وہ باپ کیا کرے کہ جس کا بیٹا مرنے والا ہے۔ وہ کوئی بہت بڑی فرمائش نہیں کر رہا ہے، صرف پانی کی فرمائش کر رہا ہے۔ وہ بیٹا جو مریض ہوتا ہے، وہ اگر کوئی فرمائش کر دے، ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتا ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا جائے۔ اللہ رے امام کی مظلومیت، جناب علی اکبر مقتل میں گئے، جنگ کر رہے تھے۔ حسین ابن نمیر گھوڑا دوڑاتے ہوئے علی اکبر کے قریب آیا۔ عجب نوعیت حمید ابن مسلم نے بیان کی ہے کہ ایک طرف علی اکبر گھوڑا دوڑا کر کے تیزی کے ساتھ مقتل میں جنگ کر رہے تھے، اور دوسری طرف سے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے حسین ابن نمیر آگے بڑھ رہا تھا۔ عزیزوں، جب دونوں طرف سے رفتار ہو تو تصادم بہت زوردار ہوتا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، اس کے گھوڑے کی رفتار، جناب علی اکبر کی گھوڑے کی رفتار، اور پھر کھینچ کر کے جو اس نے نیزہ مارا تو جوان ہڈیوں میں نیزہ اس طریقے سے پیوست ہو گیا تھا کہ جب اس نے نیزے کو کھینچنا چاہا تو خون آلود چوب اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ جناب علی اکبر تڑپ کر کے رہ گئے۔ آواز دی، بابا سلام آخر قبول ہو۔ امام چلے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گرتے ہوئے مقتل میں پہنچے۔ جو منظر دیکھا، خدا کسی باپ کو منظر نہ دکھائے۔ سینے کو جناب علی اکبر دونوں ہاتھوں سے دبائے ہوئے تھے۔ امام نے کہا، میرے لال ذرا ہاتھوں کو ہٹاؤ، یہ سینے کو دبائے ہوئے کیوں ہو؟ بابا نیزے کی انی پیوست ہے، بہت درد ہے۔ اے میرے لال ہاتھ ہٹاؤ، شاید میں نیزے کو نکال دوں، اس سے تم کو کچھ راحت مل جائے۔ اب جو جناب علی اکبر نے دونوں ہاتھوں کو ہٹایا، امام مظلوم نے سینہ دیکھا، سینے میں زخم کو دیکھا، زخم میں نیزے کی انی کو دیکھا، گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیک دیا، آستین کو الٹا آسمان کی جانب رخ کیا۔ وہ منظر تھا جس کو ملائکہ سماوات دیکھ رہے تھے۔ آسمان کی جانب رخ کر کے آواز دی، اے نانا رسول خدا،
اے دادا خلیل خدا میرے امتحان کو دیکھیے، میری آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر کے نیزے کی انی کو کھینچا، لہو کا فوارہ جاری ہوا، کڑیل جوان نے دم توڑا۔ امام حسین جوان کا لاشا کیسے مقتل میں لے جائیں؟ عزیزوں، لاشا اٹھایا جاتا ہے، بچے کا بھی جوان کا بھی۔ اگر بچے کا لاشا اٹھانا ہو اور اٹھانے والا کوئی بڑا ہو تو دونوں ہاتھوں سے یوں لاشا اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن اگر لاشا کسی جوان کا ہو اور وہ بھی اس کا قد اٹھانے والے کے قد کے برابر ہو، اٹھانے والا بوڑھا ہو، لاشا کڑیل جوان کا ہو، تو اس کو بچے کی طرح دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھایا جاتا۔ حمید کہتا ہے کہ امام حسین علی اکبر کے اوپر جھک گئے اور اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھوں کو علی اکبر کے بغل میں ڈالا۔ زخمی سینہ امام کے سینے سے مل گیا اور پھر اس انداز میں اٹھایا کہ علی اکبر کا قد باپ کے قد کے برابر آ گیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے اس انداز میں لگایا کہ سر امام کے کاندھوں پر، دونوں ہاتھ امام کی پیٹھ پر، اس انداز میں کڑیل جوان کا لاشا لے کر کے چلا نہ گیا، لاشا جلتی زمین پر رکھ دیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، کڑیل جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے، موجودہ سامعین جو یہاں پر ہیں اور وہ تمام افراد جو اس مجلس کو شیعہ آزاداری چینل پر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، کہ وہ تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم حبیب محسن زیدی ابن علی محسن زیدی کے نام ایصال فرما دیں، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم علی محسن زیدی ابن حبیب حسن زیدی مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ اب میں نواخانی کے لیے گزارش کروں گا جناب زہیر سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نواخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ ماتم حسین۔ جب قید ہوئے بلوے میں سب والے پیمبر، مقتل میں انہیں لے کے چلے ہیں جو ستم گئے، جلتی ہوئی ریتی پہ سبھی لاشیں پڑے تھے، بکھرے ہوئے لاشوں میں سبھی چھوٹے بڑے تھے، ناگا
سینا کو نظر آئے جو اصغر کرنے لگی ہے رو کہ بیاں دکھ تارے سرور جب اپنے وطن جاؤں گی میں قید سے چھٹ کر رکھوں گی سبیل میں تیرے ناموں کی اصغر تم پیاسے تھے اب پیاس بڑھی ہوگی برادر رکھوں گی سبیل میں تیرے ناموں کی اصغر رکھوں گی سبیل میں تیرے ناموں کی اصغر رکھوں گی سبیل میں تیرے اصغر رکھوں گی سبیل میں تیرے ناموں کی اصغر رکھوں گی سماعت فرمائیں مومنین اصغر میں بھول نہیں سکتی کبھی پیاس پدر کے جب آخری رخسار کو میں سینے پہ تھی لپٹے بولا نہیں جاتا تھا شہیدی سے برادر رکھوں گی سبیل میں تیرے اصغر رکھوں گی اصغر ہم سب کے لیے لینے گئے جو پانے ساحل سے نہیں آئے پسند آئی ترائے دریا کے کنارے پہ چچا سو گئے جا کر رکھوں گی سبیل میں تیرے غیر کی اصغر مچھلی کی طرح تیرا تڑپ جانا بھائے منہ کھولنا اور بند تیرا کرنا بھائے بھولے گی کبھی بھی نہ تیری ننھی سی خواہ ہے رکھوں گی
اصغر رکھوں کی اصغر بابا کا تیرے واسطے وہ مانگ نہ پانے گردن پہ تیری تیر ستم لگنا جانے رو دیتے تھے بابا یہ بیاں کرتے ہی منظر رکھوں گی سبھی لے میں تیرے نام کی اصغر رکھوں گی کی اصغر روتے ہوئے بابا نے تیری قبر بنائے سنتی ہوں کہ اشکوں کی بھی چادر تھی چڑھائے غربات میں نہ بابا کو ہوا پانی میسر رکھوں گی سبھی لے میں تیرے نام کی اصغر رکھوں گی کی اصغر میں شام غریبہ میں تجھے ڈھونڈ رہی تھے بابا کی شہادت کی خبر دینے گئی تھے لیکن نہ پہنچ پائی بہن تیری لحد پر رکھوں گی لے میں تیرے نام کی اصغر رکھوں مقطع سماعت فرمائے حضرات کی اصغر ارمان لیے مر گئی زندہ میں سکینہ عرشی وہ کہا کرتی تھی جس کے لیے رو کر زہیر وہ جس کے لیے کہتی تھی برادر رکھوں گی سبھی لے میں تیرے نام کی اصغر رکھوں گی سبھی لے میں تیرے نام کی اصغر السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ایھا الحسن مجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک۔ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔